سر پچھلے دنوں ایک بڑی کنٹروورسی چلتی رہی چودھری ندیم خادم صاحب اور مشہور ٹک ٹاکر مسٹر پتلو کی. کسی نیزہ بازی کے پروگرام میں ان کی شمولیت تھی دونوں کی اور بڑی بدمزگی پیدا ہوئی. آپ اس بارے میں اپنا کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا اب یہ ہے تو بہت افسوس اور بدمزگی جو کریٹ ہوئی ہے اس وہ چھوٹے سے ایک انسیڈنٹ سے، جس کا پھر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس میں وہ پھیلاؤ آ گیا. جی تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے وہ پھر اس میں شہر بیچ میں انوالو ہو گیا. جیلم شہر نے ایز شہری کے طور پہ ساتھ دیا چودھری ندیم خادم صاحب کا اور ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور پھر شہر کے اندر بھی جو مزید باریکی میں جو اگر برادری نے محسوس کیا کہ شاید یہ اس میں ہمیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور انہوں نے چودھری ندیم خادم صاحب کے ساتھ فل سپورٹ میں وہ آئے. دیکھیں انسیڈنٹ ہمیں جب دیکھنا چاہیے اس قسم کا تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کا کیس نہیں تھا، یہ کسی شہر کا دوسرے شہر کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. شخصیات ہیں دونوں، شخصیت وہ ایک مشہور ایم پی ہے، وہ ایک مشہور ٹک ٹاکر، دونوں باعزت لوگ ہیں. اچھا فیلڈ ڈفرینٹ تھے دونوں کے. جی فیلڈ ڈفرینٹ تھے. میں نے شروع میں جب اس کا اشتہار دیکھا کہ اور اس میں چودھری ندیم خادم صاحب وہ سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے نیزہ بازی کا ہے اور وہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کی ایک اس کے اوپر دسترس ہے، ان کا ایک نیزہ بازی کے حلقوں میں ایک مقام ہے، وہ خود اپنا کلب اون کرتے ہیں، گھوڑے اون کرتے ہیں. تو وہ ایک اسی وجہ سے اسی بیس کے اوپر، اسی نالج کے اوپر، ان کی کیپیبلٹیز کے اوپر انہوں نے ان کو منتظم اعلیٰ اس کا انچارج بنایا کہ جی آپ یہ کریں، فائنینشلی ہم کریں گے بٹ وی ڈونٹ نو اس کو ایگزیکٹ، تو وہ آپ کائنڈلی تشریف لائیں. انہوں نے ان کی خدمات لیں. ساتھ انہوں نے ایک ٹک ٹاکر جو کہ ایک فیمس ٹک ٹاکر ہیں پتلو کے حوالے سے، تو ان کو بھی بلایا. اچھا وہ جب میں نے دیکھا، میرا چونکہ تھوڑا سا وہ ایچ ایس این کالج کی وجہ سے وہ بچپن سے یہ رائڈنگ اور گھوڑوں اور نیزہ بازی کو کے ساتھ تھوڑا لگاؤ ہونے کی وجہ سے اس سسٹم کو تو سمجھتے، لیکن یہ ٹک ٹاکر کا جو ادھر انوائٹ کرنا، تو وہ مجھے تھوڑا سا کمبینیشن دونوں کا ذرا لگا آڈ سا. تو وہ میں نے سمجھا کہ یہ انتظامیہ نے یا جنہوں نے یہ سارا ارینج کیا ہے تو دے مسٹ ہیو تھاٹ کہ ان کا آنا جو ہے اس کا بھی ایک وزن ہے، وہ لوگوں کو کے ساتھ آڈینس ہے، ایک فیم ہے، ان کا ایک فیم ہے. اس حوالے سے نوجوان آئیں گے جو کہ رائڈنگ میں اس طرح کے نہیں بھی نیزہ بازی میں، کم از کم ان کے فالوورز جو ہیں وہ آئیں گے تو ایک رونق لگ جائے گی. کچھ گھوڑوں کے چکر میں آئیں گے، نوجوانوں کو ترغیب بھی مل جائے گی. اچھا اب وہاں پہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کا جو انیشل جو اب جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے وہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں ایک آڈیو وہ آتی ہے چودھری ندیم خادم صاحب کی. جی اچھا انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں اور جو انداز تھا وہ بات کرنے کا، تو اس میں گالم گلوچ تو نہیں تھی، لیکن جو انداز تھا وہ تھوڑا ہیوملیٹنگ اور ڈس ریسپیکٹفل اور روڈ، یہ اس پہ گڑبڑ یہ سٹارٹ ہے. مطلب اس کو میں دوسرے الفاظ میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ اگر پتلو نے یہی الفاظ اسی انداز میں چودھری ندیم خادم صاحب کی شخصیت کے بارے میں کیے ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان کو اچھا نہ لگتا، کسی کو بھی اچھا نہ لگتا، چودھری صاحب کو بھی اچھا نہ لگتا اور دوسروں کو بھی نہ اچھا لگتا. تو وہ بے شک اس کے ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو بعد میں اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی وہ یہ تھی کہ جو گھوڑوں کا وہ سین ہوتا ہے اس میں جب گھوڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب بندہ لائن میں آتا ہے تو وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے، زندگی موت کی وہ اس میں واقعات حادثات ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، لیکن وہی بات کہنے کا ایک انداز ہے. لیکن چونکہ چودھری صاحب بھی ہمارے علاقے کے معزز فیملی سے تعلق ہے اور ایک نامور گھرانہ ہے، تو چودھری صاحب کا اس کے اندر ایک پرسنل جو ان کی ایک شخصیت ہے اس میں ایک زور ہے. ایک سوار آدمی جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا تھوڑا سا روب ہوتا ہے، ہاں وہ ایک ایکسٹرا ایک چیز ہوتی ہے. جس طرح میں اس کی ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں کہ یہ جو سی ایس ایس ہوتا ہے نا، سول سروسز میں صرف ڈی ایم جی کو وہ رائڈنگ کراتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے، اے سی ڈی سی جو ہے ان کو رائڈنگ کرائیں گے، باقیوں کو نہیں. ان کو رائڈ بیکاز وہ رائڈنگ سے نا ایک ایکسٹرا تھوڑا سا وہ انسان میں کھاتا ہے چیز. تو اس میں بیسیکلی عاجزی انکساری اگر ہو تو ایشوز، ایک سخت بات بھی اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے. لیکن وہ جو الفاظ کی ادائیگی ہوئی ہے، سٹارٹ ہوا ہے. اچھا پتلو نے تو پھر وہ بالکل ہی پتلو وہ اس ٹائپ کا تھی. دیکھو پتلو سے گلا اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح چودھری ندیم خادم صاحب سے گلا ہو سکتا. بڑے بھی ہیں، گھرانہ ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے. بیک گراؤنڈ والا بات. تو پتلو سے نہیں، پتلو کو ہم جانتے نہیں. دیکھنے پتلو سے آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ پتلو رہنے والا کدھر کا، تو اللہ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. اس کے فادر کے کیا نام ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، پتلو کا ایک اپنا فیلڈ ہے، وہ اپنی فیلڈ میں وہ ایک نامور آدمی ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن بٹ اس کا بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے ہم نہیں جانتے. اس نے وہ جو اس کا
پھر اس نے ریئیکشن میں اس نے جو کیا بالکل انتہائی نامناسب. اور ہوا یہ کہ بات نزدیک سے سمجھ جاتی تو اچھی بات تھی. ہاں وہیں پہ غلط فہمی کلیئر ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ کیا ہوا کہ اب ایڈوائز کرنے کے لیے کسی کو سمجھانا چاہیے تھا کہ چوئی صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ تھوڑی روڈ ہے, کوئی انداز نہیں تھا, وہ بھی چیف گیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو مہمان خصوصی ہے نا, انہوں نے خاص طور پہ اس کو بلایا ہوا ہے آپ نے, لیکن یہ جو انداز کیا نا یہ نامناسب ہے, اس نے وہ مائنڈ کیا. اور وہی بات اگر وہ آپ کے بارے میں کہتا تو 100% یقینی بات ہے نا کہ آپ نے بھی مائنڈ کرنی تھی. دیکھنے غلط بات, تو آپ چھوٹی سی سوری کر کے بات ختم کر دیتے تو وہاں پہ بات کنٹرول ہو جانی تھی. انفارچونیٹ یہ ہوا کہ اس کو شہر نے اور برادری نے وہ اس طریقے سے وہ لیا کہ جس طرح یہ کوئی شہر پہ حملہ ہو گیا یا برادری پہ حملہ ہو گیا. میرا اس کے وہ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. ہاں جی, افراد کا مسئلہ تھا یہ, نہ شہر کا مسئلہ تھا. نہ شہر میں سے تو اچھی ایڈوائس جانی چاہیے تھی چوئی صاحب کے لیے, اور برادری میں سے بھی بڑوں کو کہنا چاہیے تھا کہ شروع میں اگر آغاز میں آپ سے بات ہو گئی ہے تو اس کو ختم کریں, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ طوفان بدتمیزی اس نے کھڑا کر دیا, اور اس کے اوپر ریئیکشن میں ہماری سائڈ سے بھی اپنی پوسٹر میں نے دیکھی جیلوں والوں کی, وہ بھی انتہائی بیچ میں ایسی جو نامناسب تھی. تو اس پہ دکھ ہوا کہ ہم کس راستے پہ چل پڑے. اب اگر بدتمیزی کے مقابلے میں کرنا ہے کہ کون زیادہ بدتمیز ہوگا یا کون بےہودہ ہوگا, تو یہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو جیت کے ہار جائیں گے, ان کے جو فالوور ہیں ان کو ٹھیک سمجھیں گے, ان کے جو چاہنے والے ان کو ٹھیک. دیکھیں معزز آدمی جو شریف آدمی ہے اس کی شرافت جو ہے وہ اس کا اعزاز ہے نا. اس کے اگر بےہودہ ہونا ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں رہے گی نا, پھر کیا فرق رہ گیا. تو اس میں یہ سمجھتا تھا کہ اس چیز کو جلدی کنٹرول ہونا چاہیے تھا, یہ جلدی کنٹرول نہیں ہوئی. یہ ہمارے معاشرتی جو ہے نا اس کو کہہ سکتے ہیں روایات, اقدار, یہ اس کی کمزوری ہے کہ یہ چیز جلدی ہینڈل ہو جانی چاہیے تھی اور شروع میں اس کو مینیج کر لینا چاہیے تھا, ڈیمیج کنٹرول کر لینا چاہیے تھا. یہ بات اس طرح نہیں ہوئی. ہم نے مقابلہ کر لیا اور مقابلہ اس فیلڈ میں کر لیا جو غلط فیلڈ تھا. فیلڈ ہی دونوں کی لاد ہے ہم نے. اور دوسرا یہ کہ پھر بےہودگی میں وہ جب پوسٹیں آنا شروع ہوئی ہیں نا سوشل میڈیا پہ, چوئی صاحب کے کہنے پہ نہیں, لیکن جو ان کے چاہنے والوں نے لگائی, چوئی صاحب کو رکوانا چاہیے تھا, اسٹاپ اٹ. وہ ایک دفعہ کہہ دیتے کہ اسٹاپ اٹ, ختم. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن وہ چیز یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع میں یہ چیز سمجھ جانی چاہیے تھی. اگر ہو جاتی انسان سے ساری, ہم بھی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی عزیز بتا دیتا ہے کہ سائڈ پہ لے جا کے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کو غصہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ مہمان ہے, آپ کا انداز جو تھا یہ نامناسب تھا, جس سے سوری ٹو ہم, بات ختم کر لیتے. وہ ہم خود جا کے سوری کہہ لیتے, کیونکہ وہ جب قریبی آدمی بات سمجھاتا ہے نا تو وہ سمجھ آتی ہے. جب مخالف کی بات کر رہا ہوتا ہے نا, آپ کی دفعہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یار دوست سائڈ پہ لے جاتا ہے, وہ سمجھاتا ہے کہ نہیں یار غلطی تیرے سے ہو گئی ہے, بس سے سوری ٹو ہم, اور کلوز کرو نا. اس بات کو تو لمبا کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کون سے عزت بیسی کے در لمبے کھاتے ہو گئے, جس سے سوری ختم, ادھر ہی وہ بات چیت ختم ہو جاتی. اچھا ابھی آخر میں جو ریسنٹلی میں نے دیکھی ہے وہ دونوں سائڈس کی, وہ بھی ویڈیو کلپس دیکھی ہیں کہ جس میں انہوں نے اس طرف نرمی کی طرف, اعتدال کی طرف, غلطی کو ہلکا سا مانتے ہوئے دونوں طرف سے. اچھا, اور یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے. لیکن اس کو اس حوالے سے بھی ہمیں فیوچرسٹک بھی اس کا انالیسس کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے یا اپنے قوم, قبیلہ, برادری اور علاقے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. دیکھیں افراد میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, مسائل ہو جاتے ہیں, اس کو اگر آپ نے اس نیت سے اور اس سوچ کے ساتھ اس کو کور کرنا شروع کیا کہ یہ اس میں برادری کدھر کھڑی ہے اور شہر کدھر کھڑا ہے اور ہم نے ہر حال میں ساتھ دینا ہے, تو کئی دفعہ انسان کھڈے میں جا رہا ہوتا ہے اور آپ ساتھ والے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو مخلص اس میں سے وہ ہوگا وہ کہے گا کہ دیکھیں آپ جو راستہ آپ نے اختیار کیا یہ غلط ہے, اس کو پلیز آپ کنٹرول کریں, بیکاز آگے جا کے آپ کو نقصان ہوگا, آپ کھڈے میں جا رہے ہیں. تو وہ جو بتانے والا وقتی طور پہ تو آپ کو وہ برا لگے گا کہ یار میں ادھر جا رہا تھا بڑے زور سے, باقی سارے ساتھ تھے, یہ بیچ میں ایک آ گیا, اس نے اپنی بات کر دی, لیکن وہ آپ کا اصل ہمدرد ہے کہ جو آپ کو روک رہا ہے کہ نہیں یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. شرافت کا انداز, ایک ادب, بڑے پن کا مظاہرہ ہونا چاہیے. یہ اصل میں یہ چیز ریکوائرڈ تھی اور وہ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوئی اور اس میں ٹائم لگا اور بہت بدمزگی ہوگی. لیکن بہرحال یہ چیزیں آتی ہیں, انسان سیکھتا ہے. فیوچرسٹک جو آگے پھر انسان زندہ ہوتا ہے تو آگے واقعات ہوتے ہیں, سلسلے ہوتے ہیں, پھر بیچ میں اختلافات ہو سکتے ہیں آگے بھی. لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایز اے شہر یا ایز اے قوم, قبیلہ, برادری, ایز اے معاشرہ, وہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فوری طور پہ یہ نہیں دیکھنا کہ اپنا بندہ کدھر ہے اور بھاگ کے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے دیکھیں دین میں آیا کہ جب آپ کسی پہ ظلم ہوتا دیکھیں تو مظلوم کی مدد کریں, ٹھیک, اور ساتھ ہی آیا کہ ظالم کی بھی مدد کریں.
اچھا اب یہ نہیں سمجھے کہ وہ مظلوم کی تو ٹھیک ہے کہ وہ ظالم سے روکنا، تو ظالم کی مدد کیا کرنی ہے، ان کا ظالم کو ظلم سے روکیں، یہ اس کی مدد ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ اپنا بھائی اگر غلط ہے تو اس کو بتانے میں اس کی کوئی شان میں کمی نہیں ہے. لیکن بڑے لگے میں نے جب وہ ویڈیوز دیکھی کہ جس میں انہوں نے نرمی والی بات کی اور وہ برداشت والی بات کی، اور اس میں وہ اچھے لگے. جب وہ سختی والی بات کر رہے ہیں اس میں بالکل اچھے نہیں لگے. سمجھ رہے ہیں. لیکن شرافت ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، وہ ڈیسنٹ طریقے سے ایٹیکیٹ اور مینرز کے ساتھ چیز کو وہ ڈیل کر لینا وہ اچھا. تو اسی میں شہر کی بھی اور اسی میں برادری کی بھی اور اسی میں خاندان. چاہیے تو یہی تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہی نہیں جاتا، اسی میدان کے اندر آپس میں ان کی بات ہو جاتی. سر وہ اصل میں یہ ہوا نا کہ ایک پارٹی جو تھی وہ سوشل میڈیا والی تھی، ٹھیک ہے، اور جو دوسری پارٹی تھی وہ بھی گمنام نہیں تھی. وہ سیاست کے حوالے سے اور ایک خدمت خلق کے حوالے سے اور علاقے کے حوالے سے اور قوم قبیلہ برادری کے حوالے سے وہ بھی نامور تھے. اب اس نے جب اپنا اس کی تو سین ہی صرف سوشل میڈیا تھا نا جی، وہ جب اس کے اوپر بےہودگی اس نے کی ہے تو اس میں رسپانس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے فیلڈ میں اس کی وکٹ پہ جا کے کھیلنا شروع کر دیا. وہ اس کی وکٹ تھی، ہماری وکٹ ہی ڈفرینٹ تھی، ہمیں اس کی وکٹ پہ کھیلنا نہیں چاہیے تھا. بالکل. لیکن وہ اس کی اسٹرینتھ والا ایریا تھا، بےہودگی اس کی اسٹرینتھ تھی نا. ہم نے اس میں میچ ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ کی ضرورت نہیں تھی. اس میں ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں معاف کرنا اور سوری کہنا اور درگزر معافی تلافی اور اس سے بات کو سنبھالنا چاہیے تھا. اس میں ہمارا بڑا پن تھا. اور وہ شکر ہے کہ یہ جو آخر میں جو میں نے وہ ویڈیو سنی ہے اس میں نے وہ رویہ وہ رجحان دیکھا ہے کہ اس میں بڑے پن والا رجحان اور چیز کو انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موقف کا کہ بھئی فیوچر میں بھی اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کو ایز اے شہر کا مسئلہ نہیں، ایز اے برادری کا مسئلہ نہیں، دو انڈیویجولس کا مسئلہ ہوا ہے، اس کو اسی لیول پہ سیٹل کر لیا جائے تاکہ وہ بدمزگی نہ ہو.